اس میں بھی آپ نے خود دیکھیں کتنی احتیاط اپنی طرف سے لکھا ہے کہ یعنی میں جو اگلا سوال ہے اس سے بچ جاؤں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی، تو آخری نبی تو قرآن کریم میں کہیں بھی کسی لفظ کا بھی ترجمہ نہیں ہے، اور حدیث بھی یہ نہیں کہتی کہ آخری نبی. حدیث کے بھی لفاظ ہو رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہیں سارے. تو ان کی طرف بھی غور کریں اور اس آخری کی طرف بھی غور کریں. ابھی تو میں نے بات شروع کی تھی، صرف یہ آپ سے پوچھا تھا کہ یہ تو ذات پڑ جاتا ہے آتے ہی، تو مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آتی. اگر میں سمجھوں گا تو پھر آپ لوگوں کی بات مان لوں گا، لیکن ادھر تو آپ نے بالکل جواب ہی نہیں دیا. تو گروپ والے کیا دیکھیں؟ جج صاحب میں مکمل جواب دے چکا ہوں، مکمل میں نے اپنے عقیدے کے اوپر مکمل جواب عرض کر دیا ہے. اب سنیں، جناب کہہ رہے تھے، ہم پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جناب قرآن مجید میں کوئی لفظ نہیں ہے جس کا معنی آخری نبی ہو. تو یہ تو جب میں دلائل دوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے یا نہیں فرمایا گیا. دوسرا، حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں آیا، میں حدیث بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ آیا ہے یا نہیں آیا. خیر، ابھی آپ کے عقیدے کی تنقید ہو رہی تھی، تو آپ حضرات کے سامنے بشیر الدین محمود کا میں نے عقیدہ رکھا تھا. کیا آپ اس عقیدے کو مانتے ہیں؟ کیا وہی آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں عقیدہ؟ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو کہیں کہ بشیر الدین محمود نے جھوٹ بولا. دلائل تو میرے پاس اور بھی ہیں، ابھی کلمت الفصل بھی پیش کرنی ہے. بڑا بشیرہ نہیں تو چھوٹا بشیرہ سے ہم نے بات منوانی ہے. میں چھوٹے بشیرے سے منوا لوں گا اگر بڑے بشیرے کا انکار کریں گے تو. جی السلام علیکم. آپ نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ آنا، وہ نبی ہیں، بہرحال نبی ہیں، اور ان کا آنا جو ہے وہ آخری پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. یہ آپ نے بات کی ہے اپنی اس آئیڈیو میں. اچھا، اسی طرح ہی ایک اور مسلمانوں کے اکابر ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ابھی یہ بھی بات تضاد میں پڑ گئی. ابھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم آپ کی مانیں یا ان کی مانیں. اس لیے بات یوں ہے کہ جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان کو اگر آپ ہمارے سامنے کلیئر کر دیں گے تو تب ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ورنہ جو اکابرین امت ہیں وہ اور بات کرتے جائیں اور آپ کچھ اور بات کرتے جائیں تو فرق پڑ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ آخری جو لفظ آخری ہے یہ کہاں سے؟ قرآن کریم میں تو یہ نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. جی پھر دیکھیں نا، آپ نے بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، یعنی پہلے پیدا ہو گئے اور آخر میں جو آئیں گے نا آخر میں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ایک نبی وہ پہلے سے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن وہ آخر میں بھی رہے ہیں. پہلے بھی وہ آئے اور آخر میں بھی وہ آئے، تو ختم نبوت آخری کا کیا رہا پھر باقی بھائی. لیکن نبی تو آ رہے ہیں نا، بات آخری کی ہے نا، تو وہ آخر میں تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. پیدا بے شک وہ پہلے ہوئے لیکن آ تو آخر میں رہے ہیں نا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی بعد میں آنے والے ہیں، تو جب بعد میں آئیں گے تو آخری تو ہوں گے نا وہی. جی محترم، دیکھیں اسامہ صاحب، میرے سامنے عقیدہ آپ رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کا جواب دوں گا آپ کو، لیکن پہلے میرے سوالوں کا جواب تو کلیئر کرتے جائیں، آگے نہ نکلیں. مثلا آپ نے کہا کہ آخری کا ترجمہ میں حدیث سے بھی دکھاؤں گا اور قرآن کریم سے بھی دکھاؤں گا، تو دکھائیں. قرآن کریم میں تو آتا ہے اللہ ہو آخر و اول و آخر، اللہ تعالیٰ ہی اول اور آخر ہے. قادیانی حضرات شور مچاتے تھکتے نہیں تھے، قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو. اب آئے ہیں اکابرین امت کے پیچھے. اب قرآن بھی ہاتھ سے گیا، حدیث بھی گئی. اپنا عقیدہ تو بیان کر نہیں سکتے، ہمارے عقائد کے اوپر اعتراض کرنا ہے. اعتراض بھی کہاں سے کرنا ہے؟ بزرگان دین سے کرنا ہے، الامان والحفیظ. قادیانی حضرات کو چاہیے
کہ شرم سے ڈوب مریں، ہمیں تانے دیتے تھے کہ قرآن کی طرف نہیں آتے، خود چھپتے ہیں بزرگان دین کی طرف۔ مرزا صاحب کا حوالہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اقوال سلف و خلف کوئی مستقل حجت نہیں۔ اگر مرزا صاحب کو بھی آپ نے نہیں ماننا تو پھر آپ نے کس کو ماننا ہے؟ بشیر الدین محمود تو کہتا ہے کہ مرزا صاحب جو کچھ کہیں وہی قرآن ہے اور جو کہیں وہی حدیث ہے، تو مرزا قادیانی کی تو کم از کم مانیں، اقوال سلف و خلف کوئی مستقل حجت نہیں۔ جہاں تک اکابرین امت کی بات ہے، جس کا آپ نام لیں گے اس سے عقیدہ ختم نبوت بھی دکھاؤں گا، آپ کا کفر لکھا ہوا بھی دکھاؤں گا۔ جس کا نام لیتے چلے جائیں گے اس سے ختم نبوت بھی دکھاتا جاؤں گا اور آپ کے کفر کے اوپر اس کی تصدیق بھی دکھاتا جاؤں گا، لیکن ابھی اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی۔ قرآن کی طرف آئیں، اپنے عقیدے کو پہلے تنقید جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ کیا کیا بشیر الدین نے جو کچھ لکھا ہے آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ بتائیں۔ دوسرا، جب دلائل کی باری آئی تو آپ خوش ہو کر جناب دل کھول کر دلائل دیجیے گا، لیکن جی ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ اگر سچا ہو گیا تو آپ بات کا جواب دے دیا آپ نے، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اکابرین کو کیا روڑی میں پھینکنا ہے؟ سوچیں تو صحیح ذرا۔ یہ اسامہ صاحب دیکھیں، میں آپ لوگوں پر کوئی بولیاں کوئی باتیں میں نے نہیں کسیں ابھی تک۔ میں اختلاف کرتا ہوں، جب ہوتا ہے تو میں اختلاف کرتا ہوں اور اس کے بارے میں کوئی مجھے دلیل سے بات بتا دے تو میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، لیکن بے دلیلی باتیں کریں، ادھر کی باتیں ادھر کی کر کے ادھر سے ادھر کی چھپا کر آگے گزرنے کی کوشش کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ میرے اوپر بار بار تنقید کرتے ہیں، کبھی ادھر سے حملہ کبھی ادھر سے حملہ، تو یہ حملے جو ہیں یہ بند کریں۔ ہاں بات کریں تو حملے بند کریں۔ جی ججا صاحب، میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا وہ عقیدہ جو بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کے سکے بیٹے نے بیان کیا ہے، وہ آپ کا دوسرا خلیفہ ہے، خلیفہ، اور خلیفہ کی بات نہ ماننے سے خراج ہو جاتا ہے جماعت سے، تو اخراج سے بچیں اور اپنا عقیدہ جو بشیر الدین محمود نے بیان کیا ہے اسے مانیں یا اس کا انکار کریں۔ ابھی دلائل میں بھی دوں گا انشاءاللہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دلائل کن کے پاس ہیں۔ تو پہلے اپنے عقیدہ آپ مانیں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں چھوٹا بشیرہ پیش کروں گا، پھر مرزا قادیانی کی عبارت پیش کروں گا، میں بہت کچھ پیش کروں گا، لیکن آپ سے آپ کا اصل عقیدہ منواؤں گا تاکہ پھر وہ آپ کے منہ سے میں دوبارہ اعتراف سنوں کہ اس مسئلے میں بھی آپ کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہے نہ حدیث کی دلیل ہے، مرزا قادیانی کے اقوال ہیں صرف۔ تو میں آپ سے یہ آپ کے الفاظ سننا چاہتا ہوں دوبارہ۔ مجھے پتہ ہے گفتگو وہیں جا کے ختم ہوگی، سارا جو زور لگنا ہے وہ تنقیح کے اندر ہی لگنا ہے، باقی تو دلائل، جب دلائل کی باری آئی تو جیسے تنقیح میں نے پچھلی بار آپ کے عقیدے کی کروائی تھی تو آپ نے منہ کھول کر یہ فرما دیا تھا کہ آپ کے عقیدے کے دلیل میں آپ کے پاس صرف بائبل کی کچھ کہانیاں ہیں۔ اسی طرح جب تنقیح ادھر ہو جائے گی تو پھر بھی آپ یہ منہ کھول کر فرما دیں گے کہ جناب آپ کے عقیدے کے اوپر دلیل مرزا صاحب کے رحمات ہیں۔ تو یہ تنقید پر ہی زور لگنا ہے میرا، مجھے اندازہ ہے، میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، میری گرفت اتنی کمزور نہیں جتنی آپ نے سمجھ لی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کہاں گفتگو کو لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عقیدے پر بات نہ ہو، تو میں آپ کے عقیدے پر آپ سے بات ضرور کروں گا۔ دلائل تو ساری گفتگو میں مناظرے میں نہیں دینے ہیں، آپ نے تو صرف یہ کہہ دینا ہے میرے پاس تو کوئی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں۔ محترم اسامہ صاحب، آپ تمسخر چھوڑ کر مجھے صاف صاف لفظوں میں یہ بتائیں کہ آپ بتائیں کہ جو بشیر الدین محمود احمد صاحب نے لکھا ہے آپ اس پر صرف مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیدھی صاف بات کریں ہیں قرآن کریم کی طرف، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ نہیں آتے۔ جناب ججا صاحب، آپ معذرت کے ساتھ دھوکہ دہی، راہ فرار اور یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے یہ آپ کر رہے ہیں، تو اب میں آپ کو یہ بھی نہ بتاؤں کہ یہ آپ کر رہے ہیں، میں تو آپ کو روک رہا ہوں اس بات سے کہ آپ اپنے عقیدے کو واضح کریں۔ یہ جو باتیں ساری ہیں نا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ مناظرے میں کیجئے گا، ایک ایک بات کا تسلی بخش جواب دوں گا،
جیسے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کو آپ نے بہت بڑی دلیل سمجھا تھا، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے اور وہ سب سامنے ہے سب کے، تو اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، دوبارہ وہی باتیں دہرائی ہیں جن کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ تو اب آپ اپنے عقیدے کو واضح کریں تاکہ اس کے اوپر آپ دلائل دیں۔ اگر آپ اپنے عقیدے کو واضح نہیں کرنا چاہتے تو اعتراف کریں کہ آپ کے پاس آپ کے عقیدے کے اوپر کوئی دلیل نہیں، اس وجہ سے آپ اپنے عقیدے پر بات نہیں کریں گے، مجھ سے میرے عقیدے پر دلائل سن لیں، کیونکہ میں بھی الحمدللہ تعالیٰ اپنے عقیدے کے اوپر مضبوط دلائل رکھتا ہوں۔ ججے صاحب، ویسے آپ کو شرم آنی چاہیے، معذرت کے ساتھ الفاظ سخت ہیں، لیکن میں حقیقی معنوں میں یہ استعمال کر رہا ہوں، محاورے کے معنوں میں استعمال نہیں کر رہا۔ آپ حضرات کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ حضرات سے جب آپ اپنے دلائل گنواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بزرگان دین نے یہ لکھا ہے۔ ابھی آپ کی آڈیو موجود ہے اوپر، قرآن کی طرف تو آپ نہیں آ رہے، میں تو آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آپ اپنا عقیدہ تو بتائیں، پھر قرآن سے میں دلیل دوں گا، ختم نبوت کی دلیل قرآن سے ہی دوں گا، نبی علیہ السلام کے فرمان سے دوں گا، اس کی تشریح نبی علیہ السلام کی حدیث سے کروں گا، صحابہ کے اقوال سے کروں گا، مرزا قادیانی کے اقوال سے کروں گا۔ برداشت کریں، برداشت کریں۔ ججے صاحب، اپنا اصل عقیدہ بتائیں اور اپنے عقیدے کے اوپر پھر آپ بھی دلائل دیں گے، صرف میں دلیل نہیں دوں گا، آپ نے بھی کچھ ثابت کرنا ہے، آپ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں، اگر آپ نظریہ نہیں رکھتے یا سمجھتے ہیں کہ آپ دلائل کے ساتھ اسے ثابت نہیں کر سکتے، پھر میں اپنے عقیدے پر دلائل دوں گا۔ میرا زور جو لگنا ہے تنقید پر ہی لگنا ہے، اور پچھلی بار جیسے میرا زور تنقید پر لگا تھا، باقی سب تو آسان ہے، پھر تو آپ نے صرف یہی کہہ دینا ہے ہمارے پاس ہمارے عقیدے کی دلیل مرزا صاحب کی کتابیں ہیں، آپ کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے اچھی طرح سے سمجھ آئے، لیکن میں آپ کے یہ الفاظ آپ کی زبان سے دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ جڈیجا صاحب، میں بشیر الدین محمود صاحب کی کتاب القول الفصل جو الگ سے چھپی ہے، اس کا صفحہ 14 اور انوار العلوم کی دوسری جلد، وہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھ رہا ہوں، اس کا صفحہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کہ میں نبوت کی 3 اقسام مانتا ہوں۔ آپ حضرات نے یہ ماننا ہے کہ آپ نبوت کی 3 قسمیں مانتے ہیں، یہ اپنے دعوے میں لکھنا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ کون کون سی ہیں، ان کی اقسام گنوائی، ایک صاحب شریعت، ایک غیر تشریعی، اور غیر تشریعی نبوت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نبوت تھی یہ بلا واسطہ ملتی تھی، یعنی اس میں کسب کی کوئی گنجائش نہیں تھی بلکہ وہ بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک تیسری قسم کی نبوت بھی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں جاری ہوئی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے جو نبوت ملتی ہے۔ اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی اس شان کا نہیں گزرا کہ جس کی اتباع میں ہی انسان نبی بن جائے۔ تو آپ حضرات نبوت کی 3 اقسام مانتے ہیں، ان میں سے 2 قسم کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاری تھی جو آپ کے بقول بند ہو گئی، آپ نے کہا ہر قسم کی نبوت۔ ایک تیسری قسم کی نبوت جاری ہوئی، وہ نبی علیہ السلام سے جاری ہوئی اور وہ نبی علیہ السلام کی اتباع سے ملتی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ نیچے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو تیسری قسم کی نبوت ہے یہ نبی علیہ السلام کے بعد آج تک کسی کو نہیں ملی، صرف مرزا قادیانی کو ملی ہے۔ یعنی آپ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کی 3 اقسام ہیں، 2 قسم کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاری تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بند ہو گئی۔ ایک تیسری قسم کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی، وہ آج تک کسی کو نہیں ملی، صرف مرزا قادیانی کو ملی، اور یہ ملتی بھی کسب سے ہے، اطاعت سے ملتی ہے۔ اور آگے میں دلائل دوں گا انشاءاللہ جس میں مرزا صاحب کہتے ہوں گے کہ یہ تیسری قسم کی نبوت بھی مجھ پر بند ہے۔ یہ آپ کا اصل عقیدہ ہے، اس کو مانیں، جب اس کو آپ مان لیں گے تو اس کے اوپر میں آپ سے دلیل طلب کروں گا، لیکن اب آپ اپنے عقیدے کو جی اسامہ صاحب، دیکھیں محترم، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کی ہی میں بات کروں جو آپ کریں۔ آپ نے ایک بات مجھ سے پوچھی کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نبوتوں پر بات کرتے ہیں کہ جی اتنی قسم کی نبوتیں ہیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس پر جو پہلے اس پر بحث کر لیتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو میں پوچھتا ہوں ان کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ چلیں اسی بات پر ہی طے کر لیتے ہیں۔ اسامہ صاحب دیکھیں، میں نے کوئی آپ کے اوپر لفاظ نہیں کسے، ابھی آپ لفاظ کس رہے ہیں، آپ یعنی مطلب یہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں جو بھی ہے، کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور اب آپ کا یہ ہے کہ میں یوں کہوں اگلے کو اسی طرح